بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جٹ کا سلام. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کی سیاست میں آ رہے ہیں، اور سیاست میں آنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اس کو چنا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کے کافی کلوز ہیں، ان پہ کافی انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے جب وہ ہاسپٹلز بناتے رہے ہیں یا ان کی سیاسی جو جماعت ہے اس کے اوپر. اس وقت بھی ایک یہ بات چلی کہ سردار تنویر الیاس آئندہ آنے والے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے. اس وقت میں نے یہ بات آپ کو کلیئر کی تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، سردار تنویر الیاس سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ضرور جوائن کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم بننے کے ان کے کوئی چانسز نہیں ہے. لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے سردار تنویر الیاس پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یا ان کا اپنا کوئی سیاسی کوئی مقصد ہے جس کی بنا پر وہ یہ چیز کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ہونے جا رہا ہے. الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن آنے والے ہیں. اچھا، ہو رہا کیا ہے؟ سردار تنویر الیاس نے اپنے ایک لیٹسٹ انٹرویو میں کہا کہ جناب بیسو سلطان محمود کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، سیاسی طور پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنی پارٹیز جو ہیں وہ بدلی ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک پارٹی بیچی ہے. سردار صاحب کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ سیاسی پارٹیز انہوں نے بدلی ہیں. کون سیاستدان ہے جو سیاسی پارٹیز نہیں بدلتا؟ اور آزاد کشمیری کی سیاست جو جانتا ہے وہ سیاست ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ پارٹیز کو ووٹ نہیں دیا جاتا، یہاں پہ شخصیات کو ووٹ دیا جاتا ہے. جس طرح سے خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو ہر حال میں سپورٹ کریں گے، بے شک مہنگائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، جو قانون ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سپورٹ وہ لازمی کریں گے. لیکن اسی طرح سے جو بیسو سلطان محمود ہیں آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے، ان کے بھی جو ووٹرز ہیں وہ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں. وہ جس پارٹی میں بھی جائیں گے وہ ان کو سپورٹ کریں گے. آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ پارٹی کے نام کے اوپر بہت کم چلتی ہے، انڈیویجول جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ چلتی ہیں. تو سردار صاحب کا یہ کہنا کہ وہ سیاسی طور پر ان پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، تو یہ تھوڑا سا غلط ہے. تھوڑا نہیں بلکہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ وہ ابھی خود سیاست میں ابھی وہ نئے بچے جن کو کہا جاتا ہے وہ بچے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ سیاست آزاد کشمیر کی کیسی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی سیاست اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ پارٹی سے زیادہ انفرادی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن دوسری بات جو سردار صاحب نے کہی کہ بیسو سلطان محمود نے اپنی پارٹی کو بیچا، یہ بہت سنگین الزام ہے. پی ٹی آئی کے جو پرانے ممبرز ہیں یا بیسو سلطان محمود کا جو ایک بہت بڑا گروپ ہے جن کو پورے آزاد کشمیر میں جن کے ماننے والے ہیں، ان سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں میرے. لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سب سے بڑے جو پاپولر سیاستدان ہیں ان میں سے بیسو سلطان محمود چودھری بھی ایک ہیں، اور شاید چند سیاستدانوں میں ان کا شمار ہے جن کی فین فالوئنگ پورے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، مقبوضہ کشمیر تک بھی پھیلی ہوئی ہے. اور یہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کی سیاست لڑتے کس طرح سے ہیں، کیا ان کی پالیسیز ہیں، اس سے انکار ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اوپر انکار نہیں ہو سکتا. تو اب سردار الیاس تنویر نے اتنا بڑا جو الزام لگایا ہے یہ بیسو سلطان محمود کو، اس کا جب وہ جواب دیں گے تو پھر ایک جو ودن جو پارٹی ہے اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بات بہت گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سردار تنویر الیاس کے اس بیان کے بعد جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر جو بیسو سلطان محمود کا جو گروپ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں جنہوں نے بنائی ہے، جس کو بنا رہے ہیں، جس کو مقبول کروایا ہے، اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے سردار تنویر الیاس سے بہت سخت ناراض ہیں. بیسو سلطان محمود چودھری کو وہ بہت زیادہ وہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کا جواب دیں، لیکن بیسو سلطان محمود چودھری صاحب ابھی خاموش ہیں. اچھی بات ہے خاموش ہے، کیونکہ جب وہ بولیں گے تو ان کی بات کا زیادہ اثر ہوگا اور وہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس جو خود ان کی سیاسی جدوجہد کچھ بھی نہیں ہے، سیاست میں ان کا کردار کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کے اوپر وہ سیاست میں آئے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ کہ میں آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑوں گا، وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑ کے جیت جائیں تو بڑی بات ہے، جیت بھی سکتے ہیں. پیسہ ہے، پیسہ آزاد پاکستان کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے سے پاکستان میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. لیکن ان کی وجہ سے، ان کے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور الیکشن سر پہ ہیں. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان بیانات کی وجہ سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جو
ورکرز ہیں ان میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ بھی پریشان ہے کہ کس طرح سے جو الیکشن ہے وہ لڑا جائے گا۔ اگر یہ بے چینی رہی تو بہت بہت مشکل ہے کہ سردار صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بننے کے میں سوچ سکتا ہوں، جو ڈیزائر کرتا ہے وہ بنتا ہے، جس طرح کی کوئی آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے وزیر اعظم بننا بھی بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے اپنی پارٹی کو خود اگر آپ ٹارگٹ کریں گے اور اپنی پارٹی کو ایسے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے جا رہے ہیں؟ سیدھا سمپل سا جواب ہے بالکل نہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست تک ہے، اور آزاد کشمیر کی سیاست میں وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم بننے کی ان کو کوئی پیشکش نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ ابھی بھی جو سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے، وہ بحث سلطان محمود چودھری ہیں آج کی تاریخ تک۔ لیکن سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ابھی سیاست الیکشن آنے میں چند ماہ باقی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سردار تنویر الیاس ابھی تک وزیر اعظم کے دور میں نہیں ہے۔ خدا حافظ۔